السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو بھی جادوگر ہم پر جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کے وار سے بچ سکیں، ہم اس کو بے بس کر دیں، کہ ہم اس کو مجبور کر دیں کہ وہ ہمارے اوپر جادو نہ کر سکے؟ کیونکہ دیکھیں کہ جب بھی انسان پر جادو کیا جاتا ہے تو وہ انسان بہت ہی خود بے بس ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کس طرف جاؤں، کس سے علاج کرواؤں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کاروبار برباد ہو رہا ہے، گھر کے حالات برباد ہو رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جادوگر کو ہم کسی طریقے سے اس کو نکارا بنا سکتے ہیں، اس کے جادو کو ختم کر سکتے ہیں؟ آسان الفاظ کے اندر کیا کوئی ایسا وظیفہ یا پھر ایسا کوئی عمل ہے کہ جس سے ہم جادوگر کو بے بس کر دیں؟ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مقبول اور انتہائی مفید ایک مجرب عمل آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں، جو بھی انسان اس کو پابندی کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کرے گا اور توکل علی اللہ کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ جو بھی جادوگر اس پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا جادو اس پر نہیں چلے گا اور اس کا جادو وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ ان دنوں کے اندر کوئی بھی غیر شرعی کام کر رہے ہیں یا پھر سنت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں یا پھر اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ گناہوں سے جب تک آپ نہیں بچیں گے تب تک آپ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ آپ جادوگر کے جادو کو ناکام بنا دیں، کیونکہ جادوگر کا جادو سب سے زیادہ تب چلتا ہے کہ جب انسان زیادہ گناہوں کے اندر شامل ہو اور وہ گناہ کرتا جائے اور اللہ سے دور ہو۔ کیونکہ جادوگر کا جو جادو ہے وہ جب جنات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے تو جنات اس لیے انسان کے پاس آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ بہت کمزور ہوتا ہے۔ جس انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، جنات اس تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنے جو قریب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اذکار کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیتے ہیں کہ جس کے اندر شیاطین اور جنات آنا ممنوع ہوتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس انسان تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جو انسان گناہوں میں مبتلا ہے، اپنے رب سے دور ہے، اذکار کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، صدقے کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، کسی بھی بات کا نہیں پتہ، قرآن کا نہیں پتہ، تو اس تک شیاطین اور جنات بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا کہ گناہوں سے بچنا ہے، دوسرا کام نمازوں کی پابندی، تیسرا کام آپ نے مسنون اذکار جو صبح شام کے اذکار ہیں اور حفاظت والی دعائیں ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور چوتھا جو کام آپ نے کرنا ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام تب آپ کے کام آئے گا کہ جب پہلے جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی آپ پابندی کرنے والے ہوں گے۔ گناہوں سے بچنا، مسنون اذکار کی پابندی، حفاظت کی دعائیں پڑھنا اور نماز اور قرآن کی پابندی، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ ان کاموں کی پابندی نہیں کریں گے جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا جو مین گیٹ ہے، جو دروازہ ہے جس سے اندر داخل ہوتے ہیں، جو مین گیٹ ہے آپ کا، اس کے سامنے آپ نے رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 100 دانے والی تسبیح لینی ہے اور آپ نے اپنے گیٹ کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ایک جو دانہ ہے وہ آپ نے گھر کے دروازے کی طرف کر کے اس کو ایسے گرا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اشارہ جیسے انسان کسی کی طرف کرتا ہے ویسے ہی تسبیح کا جو دانہ ہے وہ گھر کے دروازے کی طرف کر کر آپ اس کو گرا دینا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور 100 دانہ جو تسبیح کا ہوگا اس کو آپ نے گھر کے دروازے کی طرف ایسے گرا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے پڑھتے وقت جب بھی ایک دفعہ پڑھ لیا وہ دانہ گھر کی طرف، گھر کے مین گیٹ کی طرف آپ نے اس کو گرا دینا ہے۔ یہ جو عمل ہے آپ نے اس کو 1 مہینے تک مسلسل روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ جادوگر کو بے بس کر دیں گے، اس کا جادو آپ پر نہیں چل سکے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ احتیاطاً سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں
ان کی پابندی کریں اور آیت الکرسی کی پابندی کریں اور فلق ناس کی آپ یہ پابندی کریں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے عمل میں اتنی طاقت ہوگی کہ آپ کے اوپر جو وار کیا جا رہا جادو کا وہ نکارہ ہو جائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔